آج ہم گفتگو کریں گے اس موضوع پر کہ زکوٰۃ کس کس کو دی جا سکتی ہے اور کن کن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ بند کر دیں، زائد پنکھے بند کر دیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں 10ویں پارے اور اس کے تیسرے پاؤں میں اللہ تعالیٰ نے 8 قسم کے مصارف ذکر کیے ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ 8 قسم کے مصارف اللہ تعالیٰ نے بیان کیے۔ ان سب کی تفصیل کا موقع تو نہیں ہے، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ کسی فقراء کو دی جا سکتی ہے، مالک بنا کر فقراء کو، مساکین کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ فقیر کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ہر سوسائٹی کے اندر فقیر کا اپنا اپنا ایک معیار ہے۔ ہمارے نزدیک فقیر وہ ہے جو کہ مانگتا ہو، سگنلز پہ کھڑا ہو، گاڑی موٹر سائیکل کھڑی کریں تو وہ آ جائے، مسجدوں کے باہر بیٹھا ہو، مسجدوں کے اندر کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہو، ہمارے نزدیک وہ فقیر ہے۔ وہ فقیر نہیں ہے، اس کو عربی زبان میں سائل کہتے ہیں، سائل۔ اور بغیر کسی انتہائی مجبوری کے شرعاً سوال کرنا یہ حرام ہے، یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں۔ اور ایسے شخص کو جو کہ مسجد کے اندر کھلم کھلا اعلانیہ سوال کرے، اور ایسے شخص کی عادت ہو سوال کرنے کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ کل اسکیم 3 کی مسجد میں تھا، پھر درمیان میں گلریز کے فلاں سیکٹر کی مسجد میں تھا، پھر فلاں فیز میں تھا، آج ادھر آ گیا ہے۔ تو ایسے سائل کو جو کہ پیشہ ور ہو، اس کو دینا بھی جائز نہیں ہے، اس کو دینا بھی جائز، اس لیے کہ اس کو دے کر ہم اس کے ناجائز پیشے کی تائید کر رہے ہیں، سوال کو پیشہ بنا لیا اس نے۔ فقیر عربی زبان میں یا شریعت کی زبان میں اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو مالک نصاب نہ ہو۔ مالک نصاب نہ ہونے کا کیا مطلب؟ کہ اس شخص کے پاس جب کہ اس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے، اس وقت اس کے پاس فی زمانہ تقریباً 50,000 روپے کیش کی شکل میں، یا 50,000 روپے کا زیور، یا 50,000 روپے کا مال تجارت، یا 50,000 روپے کا غیر ضروری سامان اس کے پاس نہ ہو۔ یہ کچھ لوگوں کو شبہ ہوتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو غیر ضروری چیزیں ہیں کیا ان پر بھی ہم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے؟ گھر میں جو غیر ضروری چیزیں ہوتی ہیں، مثلا آپ نے اے سی پہلے لگایا ہوا تھا پرانا، اب آپ نے کہا جی انورٹر آ گیا ہے، وہ لگا لیتے ہیں، پرانا اتار کر رکھ دیا، اب یہ زائدہ ضرورت ہے، خیال ہے کہ کسی عزیز کو دے دیں گے یا کہیں کوئی اس کو استعمال کر لیں گے، تو اب اس زائد الضرورت اے سی پر زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہمارے ذمے نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کے پاس اس طرح کی غیر ضروری چیزیں ہوں، 50,000 روپے تو نہیں ہیں، زیور بھی نہیں ہے، لیکن اس کے گھر میں بہت ساری غیر ضروری چیزیں ہیں۔ غیر ضروری چیزوں میں تفریحی سامان، مثلا ویسے تو جناب غریب ہے اور فقیر ہے شرعی اصطلاح کے مطابق، لیکن LCD لگائی ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے 3D میں میچ دیکھنے کا بڑا مزہ آتا ہے، اس لیے لگائی ہوئی ہے۔ جناب ایپل کا بہترین قسم کا لیپ ٹاپ رکھا ہوا ہے، پوچھا کہ یہ کس لیے رکھا ہوا ہے؟ کہ بظاہر بچے کبھی کبھار میوزک سے شغل کر لیتے ہیں، تو اب یہ لیپ ٹاپ بھی زائد ضرورت ہے۔ بات واضح ہوئی؟ تو اگر ایسے شخص کے پاس زیور بھی نہیں ہے، ایسے شخص کے پاس 50,000 بھی نہیں ہے، لیکن اس طرح کی فالتو چیزیں ہیں اور ہمارے علم میں ہے، ہمارا جاننے والا ہے، تو شرعاً یہ فقیر نہیں ہے، تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ پھر سوال بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا پھر یہ تلاش کرنا کہ بھئی فقیر کون ہے۔ تو حقیقت ہے کہ مستحق تک پہنچنا کوئی آسان کام نہیں ہے،
مجھے تو حیرت ہوتی ہے جو بڑی بڑی NGO لوگوں کی زکاتیں اپنے ذمے لے لیتی ہیں، دینے والے تو بری ذمہ ہو جاتے ہیں، ساری ذمہ داری آپ پہ پڑ جاتی ہے۔ یہ کوئی صرف اور صرف بندر بانٹ نہیں ہے، بس آپ تقسیم کر دیں، بہت بڑا فریضہ ہے جو آپ نے اپنے سر لے لیا ہے۔ دینے والے نے تو آپ پر اعتماد کر کے آپ کو دے دیا، اب آپ مستحق تک پہنچائیں، اب آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ نے اس میں کسی قسم کی بددیانتی کی تو ایسا بڑا جرم ہے کہ جس کی العیاذ باللہ تلافی کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی۔ اس نے تو اپنا فریضہ سمجھ کے آپ کے حوالے کر دیا، آپ نے اس میں جناب اس کی ادھر ادھر بس تقسیم کر دی تعلقات کی بنیاد پہ۔ تو اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ بھئی ایسی جگہ پر زکاتیں نہ دیں جہاں پر اعتماد نہیں ہے، یا جن کو شرعی طور پر مسائل کا پتہ نہیں ہے۔ میں کبھی کبھار سنا دیا کرتا ہوں نام لیے بغیر، اسلام آباد کا ایک بہت بڑا ہاسپٹل، انہوں نے مجھے ایک مرتبہ اپنی سالانہ بورڈ آف گورنرز کی میٹنگ میں بلایا اور کہا کہ جی ہمارے پاس زکوٰۃ کے 3 کروڑ روپے پڑے ہوئے ہیں اور ہمارا خیال یہ ہے کہ اس سے ہم ایک نئی OPD کھول لیں، اور ہسپتال اس طرح کا ہے کہ اچھے خاصے لوگ بھی، میں نے تو کم از کم خود زندگی میں کبھی وہاں سے علاج نہیں کروایا، ڈر لگتا ہے اس کے سامنے سے بھی گزرتے ہوئے، اتنا مہنگا ہاسپٹل، زکاتیں پھر تم کیوں لیتے ہو؟ کہ جی وہ غریب بھی آتے ہیں ہمارے ہاں اس کا علاج کرواتے ہیں، تبھی بلڈنگ، زکوٰۃ کا پیسہ بلڈنگ پہ، ایمبولینس پہ، مشینری پر نہیں لگتا، یہ واضح سی بات سمجھ میں آئی؟ تو میں نے ان سے کہا کہ جی آپ نے اتنے پیسے کیوں اکٹھے کیے ہوئے، آپ غریبوں پر لگاتے کیوں نہیں؟ کہ جی بس وہ ہم نے ایک پرفارما بنایا ہوا ہے، اس کا ان کے علاج بھی کرتے ہیں لیکن بچ جاتا ہے ہر سال۔ تو اس پہ میں نے ان سے پوچھا اس سے پہلے کہاں لگاتے رہے؟ انہوں نے کہا جی فلاں بلاک جو ہم نے بنایا وہ بھی زکوٰۃ کے پیسوں کا، فلاں بلاک جو بنایا وہ بھی زکوٰۃ کے پیسوں کا، اور اس میں سارے امیر لوگوں کا علاج ہو رہا ہے۔ تو ایسے لوگ جو کہ غیر محتاط ہیں۔ اچھا پھر بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، زکوٰۃ کے پیسے اکٹھے کیے، اب جناب تقسیم کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے جناب بڑی بہترین قسم کی یعنی ڈبل کیبن گاڑی لی ہوئی ہے، کس سے؟ زکوٰۃ کے پیسوں سے۔ کیوں جی ہم بھی زکوٰۃ تقسیم کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے زکوٰۃ کے پیسوں میں اپنی سیلری رکھی ہوئی ہے 2-3 لاکھ روپے۔ جی آپ کو ایسے میں معروف NGOs کے نام بتاؤں جہاں کے ہمارے دوست وہاں پر آڈٹ میں کام کرتے تھے، انہوں نے بتایا جی وہ تو 3 لاکھ 3.5 لاکھ روپیہ انہوں نے اپنی تنخواہیں رکھی ہوئی ہیں، اور یہ گاڑیاں اور یہ سارا کچھ زکوٰۃ کے پیسوں سے پورا کرتے ہیں۔ کہتے ہم کہاں سے کریں؟ تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ، جن کو مسائل کا پتہ نہیں، نمبر 2 آپ کو ان پر اعتماد نہیں، ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ میں تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید مولوی ہو کر اس لیے ہسپتالوں کے اور ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ میں تو اپنے بیانات میں جہاں زکوٰۃ کے موضوع پر گفتگو کرتا ہوں یہ کہتا ہوں کہ عام مدرسوں کو بھی زکوٰۃ نہ دیں۔ عام مدرسوں سے مراد یہ کہ کسی مسجد میں ایک صاحب آئے، ہم نے تو اپنے ہاں اجازت نہیں دی ہوئی کہ جس شخص کو میں نہیں جانتا اس کو ہماری مسجد میں اعلان کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اگر اعلان کر دیجیے ہم فلاں دور دراز علاقے سے آئے ہیں، ہمارے پاس سارے یتیم مسکین بیواؤں کے بچے پڑھتے ہیں، لہذا بڑے مستحق ہیں، لہذا ہمیں زکوٰۃ دے دیں، تو بہت سے لوگوں کو پوچھا کہ آپ کو زکوٰۃ کے مسائل کا پتہ ہے؟ جی بالکل پتہ ہے۔ تو 1 2 3 4 سوال کیے، پتہ چلا کہ کچھ بھی پتہ نہیں بیچاروں کو۔ اس کے بعد سے تو میں اجازت نہیں دیتا۔ ہاں ایسا معتبر مدرسہ جہاں پر کوئی مستند عالم ہے، مفتی ہیں، اور ان کے باقاعدہ، یا کوئی ایسا ادارہ، ایسی NGO جن کے باقاعدہ شریعہ ایڈوائزر ہیں، کوئی مستند مفتی جو ان کو مسائل بتاتے ہیں، ان کو زکوٰۃ دینے کا ہم کہتے ہیں ان کو دے دیں، قابل اعتماد ہے۔ لیکن ایسے ہر آدمی جناب NGO بنا کر اور وہ زکوٰۃ اکٹھی کر رہے ہیں، ان کو زکوٰۃ دے کر اپنی زکوٰۃ کو خطرے میں نہ ڈالیں، ایک بات۔ دوسری بات، زکوٰۃ اپنے اصول اور اپنے فروع کو نہیں دی جا سکتی۔ کیا مطلب؟ اپنے والدین کو، اپنے دادا دادی کو، اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا خرچہ ہمارے ذمہ ہے، اور جن کا خرچہ ہمارے ذمہ ہے ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ البتہ دائیں بائیں بھائی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بھتیجے کو دی جا سکتی ہے، بہن کو دی جا سکتی ہے، بانجی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، خالہ کو، پھپھو کو، ان تمام رشتہ داروں کو اگر وہ مستحق ہیں، جو میں نے تفصیل اس سے پہلے بتا دی۔
اس پہ وہ فال کرتے ہیں، اس پہ پورے اترتے ہیں، تو شرعی طور پر ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اور اس میں زکوٰۃ دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس کے علاوہ جو عام طور پہ جو سادات معروف ہیں، سادات معروف ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں، بنو ہاشم میں سے ہیں، بنو عباس میں سے ہیں، تو شرعاً ان کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اس میں آپ نسب نامہ مانگنا ہمارے ذمہ نہیں۔ ایک آدمی مشہور ہے، سید ہے، وہ اپنے نام کے ساتھ سید لکھتا ہے، لوگ ان کو شاہ صاحب کہتے ہیں، ٹھیک، یا ہمارے ہاں جیسے عباسی خاندان ہے، تو اب ایسے لوگوں کو شرعاً زکوٰۃ دینا جائز نہیں، اور اس میں وہی بات پھر آتی ہے کہ جب ان کو زکوٰۃ نہیں دیں گے تو پھر کیا دیں گے؟ تو میں ان سے یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کا تقاضا یہ ہے کہ بھئی ہم ان کو زکوٰۃ نہ دیں، ان کو ہدیہ پیش کریں، ان کو جو ہے وہ عطیہ پیش کریں، ان کو زکوٰۃ نہ دیں، اس لیے کہ زکوٰۃ کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے مال کی میل ہے، میل، کپڑا جب ہم دھوتے ہیں نا اس میں جو میل نکلتی ہے، درن، عربی میں یہ لفظ آپ نے استعمال کرنا، یہ میل ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھئی زکوٰۃ کوئی گندی چیز ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ ایک مسلمان کی عزت نفس کے خلاف ہے، لہٰذا جس آدمی کی عزت نفس ہو اور انتہائی مجبوری نہ ہو، ہاتھ پاؤں چلا سکتا ہے، گزارا کر سکتا ہے، اس کو زکوٰۃیں نہیں دینی چاہیے۔ آخری بات ہے، اس کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ شریعت کا منشا یہ ہے کہ زکوٰۃ مستقل طور پر فقیروں کو دینے کی بجائے ایسا کوئی میکینزم بناؤ، ایسی ترتیب بناؤ کہ لوگ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں۔ ہمارے ہاں ترتیب کیا ہے کہ بھئی ہر سال کچھ زکوٰۃ دینے والے آ جاتے ہیں، ہم ان کو زکوٰۃیں دے دیتے ہیں، 10-10 ہزار دے دی، 5-5 ہزار دے دی۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کروڑوں کی زکوٰۃ ہر سال دیتے ہیں، شعبان میں مجھ سے مسائل پوچھ لیتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں لائن لگ جاتی ہے، 150 لوگ لائن میں کھڑے ہیں، رمضان میں روزے کی حالت ہے، کیا جی زکوٰۃ تقسیم ہو رہی ہے، 10-10 ہزار، 5-5 ہزار۔ تو میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ یہ اونٹ کے منہ میں زیرہ ڈال رہے ہو آپ کو، یہ آپ جو 300 لوگوں کو 10-10 ہزار روپیہ دے رہے ہو، اس کی بجائے اگر آپ ان میں سے 30 لوگوں کو بلاتے اور ان سے پوچھتے کہ بھئی میں آپ کو کوئی بزنس کروانا چاہتا ہوں، بتاؤ تم کیا کر سکتے ہو، ٹھیک؟ الحمدللہ ہم نے اس کا بہت تجربہ، میں بہت ساری NGOs کے ساتھ جو ہے وہ بطور ایڈوائزر کے کام کرتا ہوں، ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ کیا کام کر سکتے ہو، تو کچھ لوگ تو کام سوچ کر آ جاتے ہیں، مثلا ایک صاحب آئے کہ میں پینچر لگا سکتا ہوں، چلو ٹھیک ہے بھائی جگہ ڈھونڈو، ہم آپ کو اس کو تو نہیں بتایا، ہم نے کہا کہ ہم آپ کو پینچر مشین، پینچر کا سامان لے کر دے دیتے ہیں، تو جگہ اب اس کو مشین اور یہ چیزیں لے کر زکوٰۃ کے پیسوں میں سے لے کر دے دی۔ اب ماشاءاللہ ہو، اگر عزت دار آدمی ہوگا، پیشہ ور نہیں ہوگا، اب آئندہ سے کبھی مانگنے کے لیے نہیں آئے گا۔ اسی طرح سے ایک صاحب ہمارے پاس آئے، کہتے نہیں میں نے تو ایک ہفتہ آپ نے دیا تھا سوچنے کے لیے، مجھے کچھ نہیں سمجھ آئی، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو میں نے ان سے عرض کیا آپ گنے مشین کے اندر ڈال سکتے ہیں، گنے لے کر اس کو مشین میں بس اندر ڈال دیں، بس کہ وہ بھی ڈرتے ہیں میرے ہاتھ میں اندر آ جائے، اتنا کام بھی نہیں کر سکتے آپ؟ ہاں یہ تو کر سکتا ہوں میں، چلو اب آگے گرمیاں آ رہی ہیں، لوگ چلتے پھرتے آتے تھے، 40-50 روپے کا گلاس پی لیتے ہیں، ہم آپ کو گنے کی مشین لے دیتے ہیں، اس میں تم گنے ڈالتے رہا کرو، بس جوس بنا کے لوگوں کو دے دو، اور کچھ نہیں۔ تو تم جو ہے وہ آئل کے اندر آلو ڈال سکتے ہو، پھر نہیں یہ بھی نہیں میں کر سکتا، تو پھر تم ہٹ لگو کام چور، سمجھ آ رہی بات؟ اور تم صرف پیشہ ور آدمی ہو، ساری زندگی زکاتوں پر ہی پلنا چاہتے ہو، اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہونا چاہتے۔ تو ایسی صورتحال میں ہم لوگوں کو خود گائیڈ کریں، کبھی کوئی سوچ کر آؤ، اسکل ہے تمہارے پاس کوئی تمہارے پاس کوئی پیشہ ہے، ہمارے پاس کوئی بزنس ہے، ہم اس کے اندر تمہارے ساتھ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، تمہیں پیسے دیتے ہیں، تم کاروبار خود شروع کرو، ہم چاہتے ہیں تو اپنے اس کی اولاد ہے، بچے ہیں اس کے، مثلا اس کی پڑھائی کا خرچہ اپنے ذمہ لے لیں کہ بیٹا جو ہے نا تمہارا، اس کو کہو ہم اسکالرشپ دیں گے تمہیں، اسکالرشپ کے نام سے تمہاری فیسیں ہم پے کیا کریں گے، محنت کرو، اگر تمہارا اسکور 70% سے اوپر رہے گا تو تمہاری فیسیں ہم دیتے رہیں گے، ورنہ ہم نہیں دیں گے۔ اس سے بچے کے اندر ایک حوصلہ افزائی، محنت کرنے کے لیے میری پڑھائی، ورنہ میرے والدین تو نہیں مجھے پڑھا سکتے، یہ مجھے اسکالرشپ دے رہے ہیں۔ تو اللہ کے فضل و احسان سے ایسے بہت سارے بچے ماشاءاللہ ہم نے پڑھ لیا، لکھ لیا، ماشاءاللہ جاب کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہم تلاش کریں،
اس کے تلاش کرنے کے لیے بس اوقات آپ کو 6 مہینے لگ جائیں گے، آسان نہیں ہے۔ ادھر ادھر زکاتیں تقسیم کر دینا، کسی نے بیل ماری اس کو 5000 پکڑا دیا، اس نے کیا اس کو پکڑا دیا، ادھر دے دیا ادھر، یہ تو بہت آسان ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ایسے فقیروں کو دو جو کہ پھنس گئے ہیں اللہ کے راستے میں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، زمین میں وہ ادھر ادھر نہیں جا سکتے، یحسبهم الجاہل اغنیاء، ناواقف آدمی ان کی ظاہری حالت کو دیکھ کر ان کو غنی سمجھتا ہے، سفید پوش، جس کو ہم سفید پوش کہتے ہیں۔ لا تعرفهم بسیماہم، تم ان کی نشانیوں سے ان کو پہچانو گے۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے، ہاں سوال نہیں کرتے۔ تو اور بس اوقات آدمی جب سفید پوشوں کے پاس جاتا ہے نا، یقین مانے ایسے ایسے مناظر سامنے آتے ہیں کہ آدمی کے بس اوقات تو تھر تھر جسم کے اندر ذرا کب کبھی طاری ہو جاتی ہے۔ صرف ایک مثال کے طور پر واقعہ عرض کر رہا ہوں، میں ایک صاحب کے پاس ان کے گھر میں گیا اپنی اہلیہ کو ساتھ لے کر، تو اہلیہ نے وہ رقم ان کے گھر والوں کو دی، تو اب سفید پوش، اب ظاہر ہے کہ عام طور پہ آدمی کسی کے گھر میں جاتا ہے، بچے کو عیدی دیتا ہے تو بندہ 1000 روپے دے دیتا ہے، 500 دے دیتا ہے، 2000 دے دیتا ہے۔ اب 10,000 روپے آپ نے اس کے بچے کے نام پر عیدی دی تو فوراً سفید پوش کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیوں اتنے بڑے پیسے دے رہا ہے؟ تو ان کی اہلیہ نے فوراً کہا کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے تو نہیں ہیں۔ اور میری اہلیہ پھنس گئی، اب میں اس کو کیا جواب دوں؟ اور شرعاً کسی کو یہ بتانا کہ یہ زکوٰۃ ہے یہ ضروری نہیں، میں نے کہا نہیں ہدیہ ہے آپ کے لیے، ہدیے کی رقم۔ اچھا میں تو اپنے خاوند سے پوچھوں گی پھر ہم لیں۔ ان کے خاوند آ گئے اور کہا کہ بھئی جی مفتی صاحب ہم نے زندگی میں کبھی تو زکوٰۃ نہیں دی، اللہ کا فضل ہے 7-8 ہزار روپے تنخواہ ہے، الحمدللہ بڑا اچھا گزارا ہو جاتا ہے۔ تو اتنا میرے دل کو ہوا کہ یہ دیکھو قرآن ایسے لوگوں کے بارے میں کہتا ہے سفید پوش، آپ ان کے گھر لے کر گئے ہیں، آپ منتیں کر رہے ہیں، وہ نہیں لے رہا، معاملہ الٹا ہو گیا، دینے والا منتیں کر رہا ہے اور لینے والا انکار کر رہا ہے، نہیں لینا، ہمیں زکوٰۃ نہیں چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے۔ ایسوں کو آپ تلاش کرنے کے لیے ذرا نکلیں، پتہ چل جائے گا آپ کو۔ اس لیے ایسے لوگ اصل وہ ہیں جو زکوٰۃ کا مستحق ہیں، ان کو تلاش کرنا، ان تک پہنچنا، ان کی ضرورت کو پورا کرنا، پھر ان کے سامنے ترتیب رکھنا ایسی کہ بھی تاکہ ان کے لیے مستقل روزگار کی شکل ہو جائے۔ ان کی اہلیہ ہے تو ان کو سلائی مشین لے کر دے دے۔ کوئی اور بات سے بات نکل رہی ہے، ایک غیر ملکی نوجوان پاکستان میں پڑھنے کے لیے آئے، مدرسے کی تعلیم حاصل کی، عالم بنے، اس کے بعد کہنے لگے کہ میں نے مزید یونیورسٹی میں پڑھنا ہے۔ یونیورسٹی میں آ گئے، ایک سیمسٹر پڑھا، اس کے بعد بیچارے پتہ چلا کہ واپس جا رہے ہیں۔ ہم نے معلومات کی، پوچھا ان سے کہ بھی کیا وجہ ہے، کہنے لگے کہ میں افورڈ نہیں کرتا، افریقہ کے کسی ملک کے تھے، میں افورڈ نہیں کر سکتا مزید۔ تو میں نے اس سے کہا کہ اچھا چلو ہم آپ کی کوئی ترتیب بناتے ہیں کہ جو اسکالرشپ اپلائی کرتے ہیں آپ کے لیے، آپ کیا کر سکتے ہو؟ اس نے کہا مجھے فرینچ لینگویج آتی ہے، فرینچ لینگویج، تو میں فرینچ سکھا سکتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا چلو پاکستان میں کون سیکھے گا فرینچ؟ ہم نے دائیں بائیں نمبل میں فون کیا، پہلے اسلام آباد میں F7 میں کہیں فرینچ جو ہے وہ ایک کلچر سینٹر ہوتا تھا، ان سے رابطہ کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی ٹیچر کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ آن لائن قرآن پاک پڑھانے کے لیے جو ممالک میں فرینچ بولی جاتی ہے وہاں سے کوئی تلاش کر لو، کہ اس کے لیے تو انٹرنیٹ چاہیے ہوتا ہے۔ اچھا اس زمانے میں انٹرنیٹ تھوڑا مہنگا تھا، یہ جو صرف پی ٹی سیل لگا کر دیتے تھے تار، تو وہ تو بہت مہنگا ہے۔ ہم نے کہا کہ چلیں اس کی ترتیب بنا لیں گے، آپ کسی ای میلز وغیرہ کے ذریعے سے کوئی تلاش کرو۔ میں نے کہا ہم مجھے 2-3 ایسے بچے مل گئے، میں ان کو انشاءاللہ قرآن پڑھا دوں گا۔ ہم نے کہا چلو ہم آپ کو لیپ ٹاپ خرید کر دے دیتے ہیں، اور 40-50 ہزار روپے کا لیپ ٹاپ خرید کر ان کو نیٹ لگا کر دے دیا کہ اب آپ بچوں کو قرآن، اللہ کے فضل و احسان سے اس نے پوری 4 سال اپنی تعلیم حاصل کی۔ پھر اس کے بعد اپنی اہلیہ کو بھی لے کے آ گیا کہ 2 کسو میں اس نے گھر لیا، چھوٹا سا گھر، وہاں پر اپنی اہلیہ کو ساتھ رکھا، وہ بھی ساتھ رہتی تھی، یہ دونوں، اس نے بھی یہاں کسی دینی مدرسے میں تعلیم حاصل کی۔ تو عرض کرنے کا، یہ مثالیں بیان کرنے کا مقصد کوئی بڑائی بیان کرنا نہیں ہے،
مقصد صرف عرض کرنے کا یہ ہے کہ اللہ کے فضل و احسان سے سارے ساتھی ماشاءاللہ صاحب حیثیت ہیں. ہم زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوشش کریں لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی. ان کو آئیڈیا دیں, سوچ سمجھ اس کو پہلے تم خود سوچ کر آؤ تم کیا کر سکتے ہو. وجہ سے کہ ہر سال رمضان میں آ جائیں, پھر تشریف لے آئے ماشاءاللہ رمضان آ گیا, چلو جی 10,000 دے دو, 5,000 دے دو, 15 دن گزر جائیں گے, 20 دن گزر جائیں گے, پھر ختم. وہی آپ اس کی کوئی معقول رقم 45,000 یعنی 50,000 سے کم آپ دے سکتے ہیں کسی ایک کو کہ جس سے وہ اپنا کاروبار شروع کر لیں. ہاں بڑی فیملی والا ہے اور مقروض ہے تو اس کو 50,000 سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں. یہ پیسے آپ اپنا قرضہ اتار لو, تھوڑا تھوڑا. آدھا قرضہ اتارنے کی ہم ترتیب بنا دیتے ہیں, باقی تمہیں کاروبار کروا کے دیتے ہیں جس میں سے تھوڑا تھوڑا قرضہ اتارو, تھوڑا تھوڑا اپنا گزر بسر کرو. تو دعا فرمائے اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشهد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. آمین آمین آمین.